کوئی انڈسٹری بھی نہیں ہے. اس میں آپ نے فیور کسی سے نہیں لی؟ فیور کا کوئی فیور ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں 2000 سے پہلے فیور ہوتا تھا یہ کوٹا. اب یہ ڈی ریگولیٹڈ مارکیٹ پروڈکٹ ہے. جس طرح کوئی جا کے شوگر مل سے خرید سکتا ہے شوگر، یا سیمنٹ فیکٹری سے سیمنٹ خرید سکتا ہے، ٹیکسٹائل مل سے کپڑا خرید سکتا ہے، اس طرح ایل پی جی خریدی جاتی ہے. کانٹریکٹ آپ پرائیویٹ معاہدے کے تحت، اور پرائیویٹ سیل اور پرائیویٹ. چلیں اب میرا خیال ہے آپ دوسری طرف آ جاتے ہیں، ذرا تھوڑی سیاست کی طرف آ جاتے ہیں. سیاست پلس وکالت. آپ نے کہا کہ یہ جو اس پہ آپ غور کریں گے کہ آپ کوئی ہارس اسٹیل مل کا وکیل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ماضی میں تو آپ آصف زرداری صاحب کے وکیل رہے ہیں اور کھلم کھلا وکیل رہے ہیں، اور بہت سے مقدمات جو ہیں وہ 90 میں جو ان پہ بنے تھے آپ نے ان میں سے ان کو نکلوایا بھی. اب دوبارہ آنے والے دنوں میں دوبارہ آپ ان کے وکیل بننا پسند کریں گے؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ایسی کوئی ان کی میری ڈسکشن نہیں ہوئی اس سارے عرصے میں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آرٹیکل 248 کے تحت، سب آرٹیکل 2 کے تحت ان کو اپنے عہدے کی میعاد کے دوران ذاتی اعتبار سے ایک استثناء حاصل ہے. لیکن سن 2000 میں دو واقعات اہم ہیں اس میں. سن 2000 میں صدر زرداری اس وقت خیر صدر نہیں تھے، اور محترمہ ان کے کیسز میں کر رہا تھا. ان کی اپیل جو کنوکشن کے خلاف تھی وہ میں نے داخل کی تھی، لیکن میرا اس کی اسٹریٹجی پہ محترمہ سے کچھ تھوڑا سا اختلاف رائے ہوا. بعد میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کی اسٹریٹجی درست تھی. کسی نے ان کو سمجھایا کہ اعتزاز اگر یہ چاہتا ہے اس اپیل میں حاصل کرنا یہ ممکن نہیں ہے. وہ کسی نے سمجھایا جو وہ کوئی پیر زیادہ تھا؟ اچھا، مجھے بھی تھوڑا تھوڑا پتا ہے. تو آپ کو بہت کچھ ہی پتا ہے. اچھا، تو وہ میں نام نہیں لینا چاہتا. اچھا جی. تو وہ میرے سے بہت سینئر ہیں. تو انہوں نے مجھے دبئی بلا کے کہا کہ آپ کی اسٹریٹجی سے میں اتفاق نہیں کرتی، تو آپ یہ کیس ان کو دے دیں. تو میں نے ان کو کیس کاغذات سارے بھیج دیے. میاں بیوی کے دونوں کے کیسز تھے. اس کے بعد میں ان کا وکیل نہیں رہا تا وقت کہ ایک دن ہم بیوی میری اور میں ہم قاہرہ میں تھے مصر میں 20 نومبر 2004 کو، جب مجھے آصف صاحب کا ٹیلی فون آیا جیل سے، حراست میں تھے، کہ ان کا کیس 22 نومبر کو 2 دن بعد لگا ہوا ہے، اور مجھے انہوں نے کہا کہ تم نے ہی کرنا ہے، اور تم یہاں وہاں کہاں بیٹھے ہو، کائرو میں بیٹھے ہو. تو میں بیوی کو چھوڑ کے وہاں، کیونکہ ہم چھٹی پہ تھے، میں بھاگم بھاگ واپس پہنچا، اور 22 نومبر 2004 کو آصف صاحب کے کیس میں بحث کی، جس کی بدولت وہ جیل سے 22 نومبر 2004 کو رہا ہوئے. اب مقدمات وہ تو میں نے ان کا کر دیا تھا، قیدی تھے، قیدی کا ساتھ دینا مناسب بھی ہوتا ہے. پر اب میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح مجھ سے کیسز واپس لیے گئے تھے، شاید مجھے وہ کیسز دینا ہی پسند نہ کریں، اور وہ اعتماد کی شاید فضا جو وکیل اور کلائنٹ کے درمیان ایک ہونی چاہیے، تو وکیل اور کلائنٹ کے درمیان اعتماد کی فضا نہیں نظر آ رہی. لیکن ایک پارٹی کا قائد اور پارٹی کا کارکن، اس کے درمیان اعتماد کی فضا ہے؟ بہت حد تک بحال ہو گئی ہے میرے خیال میں. آپ کی سی ای سی کی ممبرشپ تو بحال ہو گئی؟ میری سی ای سی کی ممبرشپ بحال ہو گئی ہے. میری اور اگر آپ کوئی کے ساتھ خوشگوار ملاقاتیں ہوئی ہیں. اگر آپ کوئی حکومتی عہدہ قبول کر لیں تو سب کچھ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے. میں کسی ایسی پیشکش بہرحال اجتناب گریز ہی کر رہا ہوں. اچھا، گریز کر رہے ہیں. ہاں، وجہ کیا ہے؟ گریز کیوں کر رہے ہیں آپ؟ میرے خیال میں یہ پہلی تو بات ہے بتانا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ان کی میری گفتگو بڑی نجی ہوئی ہے، طویل گفتگو ہوئی ہے 2 ملاقاتوں میں، 5 نومبر کو اور ابھی حال میں گزشتہ ہفتے. تو چلیں یہ چھوڑ دیں، میں پوچھ لوں گا ان سے اور پھر میں
لوگوں کو بتا دوں گا، ان سے پوچھ کے بتا دوں گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی ہم آپ کو چودھری صاحب کے ساتھ ایک پچھلا کافی عرصے پرانا پچھلے سال کا جو پروگرام ہے کیپٹل ٹاک، اس میں اسی طرح کی گفتگو ہو رہی تھی، تو جو چودھری صاحب نے کچھ باتیں کی تھیں، میں نے سوالات کیے تھے، یہ کچھ باتیں کہہ رہے تھے. ابھی کچھ کلپس ان کو دوبارہ سنواتے ہیں اور پھر نیا سوال کرتے ہیں چودھری صاحب سے. کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر چودھری صاحب پارٹی کی پالیسیوں سے متفق نہیں ہے تو پارٹی چھوڑ دیں. پارٹی کو چھوڑنے کی بجائے پارٹی کی پالیسی کو تبدیل کروانے کی کوشش کیوں نہ کی جائے. ایسے دوست ہیں، فاضل دوست ہیں جو میری پارٹی میں ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ یہ چلا جائے تو بڑا ہی بہتر ہو. ان کی بھی خواہش یہی ہے کہ یہ چھوڑے، کسی طرح پارٹی چھوڑے. بھئی میں پارٹی کیوں چھوڑوں؟ میں پارٹی کے اندر بھی ایک قسم کا اس معاملے پہ محاذ ہے جس پہ میں کھڑا ہوں. اختلاف جو میرا ہے قیادت سے جس حد تک ہے، وہ بھی میں کوئی اس کو مخفی نہیں رکھتا، چھپا کے نہیں رکھتا، وہ کلیئر ہے، وہ ظاہر ہے، نظر آتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور قیادت تو بالکل ہی مخفی نہیں رکھتی. قیادت بھی آپ پھر بھی تھوڑا لحاظ رکھتے ہیں، قیادت تو کھل کے بات کرتی ہے، اس کے بعد کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بجا کہا، پر بہرحال یہ ان کا حق ہے، وہ آخرکار قیادت ہے. جی. تو یہ جو کلپ ہم نے دکھایا اس میں سے دو سوال پیدا ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ چودھری اعتزاز صاحب نے پارٹی اس لیے نہیں چھوڑی کہ وہ چاہتے تھے کہ پارٹی کی پالیسی تبدیل کروا دیں، اور دوسرا آپ نے سنا کہ پچھلے سال بھی ان کو اپنے کچھ پارٹی میں کچھ فاضل دوستوں کے بارے میں کچھ تحفظات تھے، اور ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ یہ جو ساری کارروائی ہے، یہ جو چودھری صاحب کا نام آیا ہے، اس میں بھی کچھ فاضل دوست ملوث ہیں. پتہ نہیں چودھری صاحب نام بتاتے ہیں یا نہیں بتاتے، لیکن اس کلپ پہ تبصرہ ان سے پوچھیں گے ایک وقفے کے بعد. وقفے سے پہلے ہم نے چودھری اعتزاز احسن صاحب کا جو 2008 کا جولائی 2008 کا جو ایک کیپٹل ٹاک تھا، اس میں سے ایک کلپ آپ کو سنوایا جس میں چودھری صاحب نے اپنی پارٹی کی قیادت پر تنقید کرنے سے گریز کیا اور کہا کہ میں پارٹی نہیں چھوڑوں گا بلکہ پارٹی کی پالیسی تبدیل کروانے کی کوشش کروں گا. چودھری صاحب، آج ایک سال کے بعد میرا سوال ہے آپ سے، کیا پارٹی کی پالیسی تبدیل کروانے میں آپ کامیاب ہو گئے؟ ایک بہت بڑے انداز میں کامیاب ہوئے پارٹی کی پالیسی تبدیل کرانے میں. پارٹی کی پالیسی ایک بن گئی ہوئی تھی کہ ججز کو بحال نہیں کرنا، اور میری ایک گزارش ہوتی تھی کہ ججز کو بحال کر دیں اور کر لیں. تو وہ جج سارے کے سارے بحال ہو گئے بشمول چیف جسٹس آف پاکستان. اتنی بڑی تبدیلی پارٹی کی پالیسی میں میں اور میرے دوست لا سکے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اظہر من الشمس ہے. تو کچھ فاضل دوستوں کا ذکر کیا آپ نے، پچھلے سال بھی آپ کی پارٹی کے فاضل دوست آپ سے خوش نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ آپ پارٹی چھوڑ جائیں. کیا وہی فاضل دوست ابھی بھی متحرک ہیں کہ آپ کسی طریقے سے پارٹی چھوڑ دیں؟ شاید وہی ہوں، شاید کچھ دیگر بھی ساتھ مل گئے ہوں. آپ نے ایک مطالبہ کیا تھا کہ این آر او زدہ وزراء اپنے عہدوں سے استعفی دے دیں اور عدالتوں سے کلیئر ہو کے پھر واپس آئیں. آپ قائم ہیں اپنے؟ حامد، میری رائے میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وقار میں اضافہ ہوگا اگر ایسا ہوتا ہے تو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر، اور آپ دیکھیں یہ روایت بھی ہے، اگر کسی سول سرونٹ پہ، کسی عہدیدار پہ کوئی الزام لگتا ہے، کوئی انکوائری شروع ہو جاتی ہے تو وہ معطل ہو جاتا ہے تا وقت کہ اس کا نام کلیئر نہیں ہوتا، صاف نہیں ہوتا، پھر اس کو بحال کر دیتے ہیں اگر وہ انکوائری سے. یہ تو رولز آف بزنس جو ہے اور ایسٹا کوڈ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کوڈ، اس کے تحت بھی یہ مناسب ہے. سو اگر یہ وہ کرنا ان کو رضاکارانہ ہی طور پہ پڑے گا، پر میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا وقار اور عزت بڑھے گی اگر ایسا ہوا تو. اچھا، اس میں شیخ حارث کے بیان میں بابر اعوان صاحب کا ذکر آیا، انہوں نے جا کے استعفی دے دیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں. اچھا کیا انہوں نے قبول نہیں کیا. اچھا کیا انہوں نے، یہ اچھا کیا انہوں نے. لیکن رحمان ملک صاحب کا بھی نام آیا، کچھ سفیروں کا بھی نام آیا، کچھ اور وزیروں کا بھی نام آیا، وہ استعفی نہیں دیتے. دینا چاہیے جس کو. میری تو رائے بڑی کلیئر ہے اس میں کہ، اور اس سے پیپلز پارٹی کی اور میں پارٹی کے وقار میں اور مفاد میں یہ بات کرتا ہوں. تو جن وزراء کے نام آئے این آر او کے بینیفیشریز میں اور انہوں نے استعفی نہیں دیا،
کیا وہ آپ سے ناراض ہے جب آپ کہتے ہیں کہ